اور جلدی کریں اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر، اور ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. بٹ ہماری طرف سے آفیشلی اب وی ہیو نوٹیفائڈ دا ڈپارٹمنٹس کہ پلیز گیٹ یور ٹیمز ریڈی. اب ایک آدھ سے تو ہمیں بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے کہ جی آپ کے پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا کام، آپ کے خط سے آنے سے پہلے ہی. ایک آدھ نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اب. بہرحال ہوپ فلی وی شوڈ ہیو مور نیوز ان دا نیکسٹ ویک اور ٹو. اگر ضرورت پڑی تو میں خود جا کے دی ہیڈس آف دیز آرگنائزیشن میں خود مل لوں گا ان کو. اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، پاکستان ٹیم کی جو اگلی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ میچز ہیں، 10 T20 میچز. کس حد تک اس بارے میں بتائیے گا کہ انٹیکٹ ہے وہ سیریز؟ سیریز تو انٹیکٹ ہے، کوئی ایسا مجھے میرے سامنے تو کوئی ایشو نہیں آیا کوئی. جی حکیم صاحب. سیٹھی صاحب 4 فروری کو بحرین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو اس میں ہمارا پاکستان کا پی سی بی کا وہی سٹانس ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں اور میزبان پاکستان ہوگا؟ دیکھیں، اگر میں نے ساری اپنی نیگوسیشن جو ہے یہیں ڈسکلوز کر دی تو پھر میرے پاس کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشنز وہاں ہونی ہیں، آپشنز کیا ہیں کیا نہیں ہے، یہ میں کیپنگ اٹ کلوز ٹو مائی چیسٹ. میں کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں وہاں کیا موقف لوں گا. مجھے اجازت دے کہ میں وہاں سچویشن دیکھ کے کوئی موقف بناؤں. ظاہر ہے اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. قادر خواجہ اور پھر ابو بکر. السلام علیکم سر. بڑی اسپیکولیشن تھی کہ بابر اعظم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ میں کپتان نہیں رہیں گے، اور اب پی ایس ایل ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ دب چکا ہے. اچانک جو ہے وہ بابر اعظم کا بھی آیا سننے میں کہ شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے، اور شاہد افریدی بھی بولتے ہیں آن کیمرہ کہ میری بھی کنسرن کے بغیر بھی مجھے بھی نہیں پتا تھا اس فیصلے کا. تو آپ بابر اعظم کا سر مستقبل تھوڑا بتائیے گا، شان مسعود کو کس حوالے سے نائب کپتان بنایا گیا یہ بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے، کانسٹیٹیوشن کے تحت کیپٹن، وائس کیپٹن، چیف سلیکٹر یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ظاہر ہے میں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں. کسی کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں، کسی کی میں آپ کی ویوز سنتا ہوں، تو پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آربیٹری کسی کو لگا دیا. یہ اب بات یہ ہے کہ میں شاہد از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو ون آف آور گریٹسٹ پلیئرز ایور. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، اور ظاہر ہے آئی ول نیور سے اینی تھنگ ٹو کانٹراڈکٹ واٹ ہی از سیئنگ. بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے، اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا، مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلائیں آپ، کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. صحیح ہے نا؟ نہیں کھلایا انہوں نے، تو اٹس اوکے. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی، جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن گئے، ان کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. سو اس لیے ایوری بڈی شوڈ ایکسرسائز دیئر اون رائٹس. اس سے بڑا اچھا چلتا ہے سب کچھ، اور پھر ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ آپ نے بابر کی بات کی. اگین آئی مین پاسبلی ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم. تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی، اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. یہ میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں، جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں. ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے، سلیکٹر ایک آ گیا ہے، اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اینڈ دین آئی ول سیک دیئر گائیڈنس. آئی ول آلسو سیک ایوری بڈی ایلسز گائیڈنس. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھریٹ اور پریشر آن بابر. وی وانٹ ہم ٹو پلے فل تھروٹل، اینڈ انشاءاللہ وی ول سپورٹ ہم ایٹ ایوری لیول. سیٹھی صاحب، آپ نے پچھلے دور میں اپنے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کہ جن پلیئر نے سزا پوری کر لی ہے ان کو واپس کھیلنا چاہیے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیف سلیکٹر تھے شاہد افریدی، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو 3 میچز کھیل بھی چکا ہے، سب پلیئر جو کہ سزا مکمل کر کے 3 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے، اس کو گرین سگنل نہیں ملا آپ کی طرف سے. آپ کا اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ
جب میں کہتا ہوں کہ میں چیف سلیکٹر کے ایشوز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا تو چیف سلیکٹر جو ہے اتنا تکڑا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں انٹرفیئر کروں تو مجھے ریزسٹ کرے. تو اگر انہوں نے میں نے اگر کہا اور انہوں نے نہیں ریزسٹ کیا تو پھر شاید اٹس ناٹ مائی فالٹ. مگر بات یہ ہے ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ سب مل جل کے ہی بات چیت چلتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب سلیکٹرز میرے پاس آتے ہیں کچھ لے کے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فارم بٹ کانسٹیٹیوشنلی آئی ہیو ٹو سائن آف آن اٹ. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کو ایک اوپر بھیجتا ہے بل, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں. Constitutionally he has to sign, but he has the right to ask questions. He also has the right to send it back. مگر at the end of the day اگر وہ ٹک جائے کہ جی نہیں آپ نے کرنا ہے تو then I have to sign. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر. Technically I will never interfere in team selection, but at the same time I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's میرا حق ہے کہ میں پھر I raise these points with the selectors, then it's their decision. Sorry? Stance کیا ہے اسپاٹ فکسنگ کے والے سے, فکسنگ کے مطلب سے کرکٹرز ہیں ان کے والے سے بورڈ نے پچھلے رجیم نے بڑا سخت سٹانس لیا تھا کہ ان کو دوبارہ. جی میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑا سخت سٹانس لیا تھا, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں اف یو کین بی سلیکٹڈ. اب میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی جو کہ ہمارے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں, لائک سے آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا. اب عامر از ریٹائرڈ ایز ہی. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹ صاحب چوہدری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹ صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے. پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکورٹی ٹیم پی سی بی کی اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا اب یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو سیکورٹی اینڈ ویجیلنس اسٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک. دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں. بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. یہ پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ ایشین کرکٹ کپ بھی ہے, اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. آگے جو چیمپئن شپس آ رہی ہیں جو بھارت میں ہوں گی اس سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے مارچ میں اب پہلا راؤنڈ تو ہمارا ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اندر
ٹو ڈسکس واٹس دا وے فارورڈ. اور اس کے بعد پھر جب مارچ کے اندر میرا خیال ICC کی میٹنگز ہیں, وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز. اگین میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کیا آرگیو کرنا ہے, کیا کہنا ہے, وہ میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا. ایک دفعہ آپ پبلک میں کوئی اسٹیٹمنٹ کہہ دیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو نیگوسیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپشنز اپنے پاس رکھنے چاہیے, اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہیمر کرنے چاہیے. تو بس یہاں تک میں آپ کو سوال کا جواب دے سکتا ہوں. کیا ہمیشہ بہتر توقعات کی جا سکتی ہے مگر کبھی کبھی پورا نہیں ہوتی کبھی. ہاں جی سیٹھی صاحب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو مقبول فیصلے کرنے کی جتنی اس وقت ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ یا کوئی بھی چیئرمین مارچ یا جولائی میں جب بھی انٹرم گورنمنٹ آئے تو ساتھ وہ بھی چلا جائے چیئرمین PCB. تو آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں کنوینس کرتے کہ جنرل باڈی ریسٹور کی جائے تاکہ جو اصل شہروں کے نمائندے ہیں وہ چیئرمین چنے اور اس میں سے پرائم منسٹر کا عمل دخل ختم ہو. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا, سیدھی سی بات. ایک قانون ہے, پارلیمنٹ کا قانون ہے, اور اس قانون کو 62 سے چلا آ رہا ہے, اور اس قانون کے تحت اسپورٹس آرگنائزیشن جو ہے یہاں حکومتیں کرتی ہیں. یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا تو رواج ہی نہیں ہے, نہ یہاں ہے, نہ سری لنکا میں ہے, نہ بنگلہ دیش میں. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ انڈیپینڈنس میں لیٹ آئے اور یہاں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں تھا. unlike دی ادر کنٹریز یہاں سارے جو بورڈز ہیں دے آر پرائیویٹ سیکٹر, اور وہ اور طریقہ بالکل. یہاں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ زیادہ جمہوری آئین لائی جائے. اب میں آنیسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنی ریسرچ کر لیں. 2014 کی جو آئین ہے جو کہ میں نے 2 چیف جسٹس جو ایکس جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی, 3 مہینے ہمیں لگے تھے کلاز بائی کلاز. اس سے زیادہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز آپ کو نہیں مل سکتی. اور اس سے پہلے بھی کبھی اتنی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن نہیں تھی, ابھی بھی نہیں. اب کیا ہے آپ کو پتا ہے, 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز فرام دا ریجنس, اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ریجن کے الیکشن ہوتے ہیں, نیچے سے ڈسٹرکٹ سے ریجن کے لوگ 4 آ جاتے ہیں, پھر 3 سال کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, اگلے 4 آ جاتے ہیں. اس بڑی ڈیموکریٹک چیز ہے. اسی طریقے کے ساتھ 4 آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, وی ہیو نو کنٹرول اوور دیم. وہ اپنے نامینیز بھیجتے ہیں, اپنی کر کے 8 لوگ آ جاتے ہیں. 2 پرائم منسٹر دیتا ہے نامینیز, 10 کا بورڈ بنتا ہے. مگر آئین یہ کہتا ہے 8 میں سے 10 میں سے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے فار این الیکشن, اور 6 ووٹ لے کے وہ جیت سکتا ہے. اب آپ سوچئے 4 ریجنز اکٹھے ہو جائیں اور 2 ڈپارٹمنٹ ساتھ مل جائیں, دے کین ہیو دیئر اون چیئرمین. وہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے نامینی کو وہ کریں گے. اور اب تو آپ نے دیکھا کہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مور اور لیس آٹونومس بھی ہوتی جا رہی ہیں. تو میں چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی نے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہارون رشید چیف سلیکٹر PCB مقرر کر دیے گئے ہیں. مکی آتھر نے کوچنگ کے لیے ان سے بات کی ہے. مکی آتھر جلد ٹیم کو جوائن کر لیں گے. نجم سیٹھی کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ اعلان سامنے آیا.